بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم دیا، یہاں سے بہت سارے حکام شروع، ایک رکوع میں نا بہت سارے حکام ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے چند فیصلے کیے ہیں. نمبر 1، دیکھو یہ اسلام کے احکام ہیں، ابھی سے عزم کر لو ہم تمام ان احکام کو فالو کریں گے. اس میں کوئی رفع الدین کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ٹانگیں چوڑی کرنے پتلی کرنے کا جھگڑا نہیں ہے. یہ کس کے حکام ہیں؟ یہ قرآن کے حکام ہیں. نہ اس میں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی پھڈا ہے، نہ کوئی اور پھڈا ہے، کوئی فرقہ نہیں. اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا. تو جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی ضروری. وہ کیا احکام ہے؟ ابھی سے نیت کرو ہم سب نے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہے. پہلا حکم اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی. عبادت میں وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا عبادت ہے. قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے صرف یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا رسول اللہ مدد. یہ نعرے لگانا بولو نا چھوڑ دو. صرف کیا چلے گا؟ یا اللہ مدد. اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگانا. مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. بار بار واقعہ سناتا ہوں نا. ایک بندے نے کہا میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے، ہر جگہ چلا گیا ٹھیک نہیں ہو رہا، سنا ہے کہ مزار پہ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا، مزار میں جو بابا ہیں ان کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے، ان کی کرامت ہے. میں نے کہا وہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو ان کو قبر میں دفنایا ہے. ابے بھائی مردے کی ذرا سی انگلی بھی کام کر رہی ہو نا، آدمی ڈر کے بھاگ جائے. بندے کے دونوں دھڑ بالکل کام کرنا چھوڑتے ہیں تبھی اس کو پھٹے پہ لٹا کے غسل دیا جاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو آپ غسل دے رہے ہیں، ذرا سی انگلی ہیلی یا تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے اس کی جگہ خوف سے، ہارٹ اٹیک سے، یا پھر تحقیق کرو گے یہ ہلا کیسے. مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دونوں دھڑ بالکل بھی کام نہ کر رہے ہو، چاہے وہ بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو. میں نے کہا جس قبر پہ جس مزار پہ آپ جا رہے ہو اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی میں اپنا آدھا نہیں کر لیتا پہلے ٹھیک، پورا نہیں ہوتا تو جو آدھا تو ہو جاتا نا، کچھ تو کام آ جاتا. تو میرے بھائی جو بیچارہ مر گئے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ تو اللہ تعبدوا الا ایہ، پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ کو. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، نہ قبر والوں سے مانگنا ہے. وبالوالدین احسانا، اچھا عبادت کرو صرف اسی کی، تو اس کا مطلب اس کی بھی کرو. تو اس کی جو عبادت فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، اب بڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا، بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ، اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا، اسکول کی فیسیں بھی لے لیں، اماں نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دیں، صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی، شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی. اس وقت آپ بچے تھے، کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت. اب آپ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھو گے، ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا، ابا ریٹائر ہو گئے، ابا کی چھوٹی موٹی پینشن آ رہی ہے، اماں بھی کیا ہو گئیں؟ بوڑھی ہو گئیں. اب آپ کو ابا اماں کھلنے لگے، یہ کھانستے کیوں ہیں، یہ اماں ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا، اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی، ایکچولی لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو. گورا یہی کہتا ہے تمیز سے ملو ہر ایک سے. گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، واقعی اچھے ہوتے ہیں. اب جب بھی پاکستان ہو کوئی نہ کوئی بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں، لیکن ابا اماں کے لیے بولو نہیں ہوتے. اللہ کہہ رہے نا نا نا، کسٹمر کی تو کہیں اللہ بات ہی نہیں کر رہا پورے رکوع میں، کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو. اللہ کا ہوتا ہے تو ان کا باپ بھی کرے گا، وہاں ان کا بزنس ہے. اصل تو جو ہیں وہ کون ہے؟ ابا اماں کو. تو گورے نے بولا سائنسی ترقی، ہم نے ترقی کرنی ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے. ابا کھانس رہے ہیں، اٹھا کے کہاں لے جاؤ؟ اولڈ ہاؤس میں کیئر ہوگی، وہاں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہوا ہے، گورنمنٹ کہے گی آپ نہیں ان پہ خرچ کرو گے، بلکہ ہم آپ کی 40% سیلری کاٹیں گے اور قوم کے بوڑھوں کو کھلائیں گے. بڈھا کہتا ہے ماشاء اللہ گورنمنٹ ہماری کتنی اچھی، اور پاکستان میں گورنمنٹ بوڑھوں کو نہیں کھلاتی. بھائی پاکستان میں اولاد بوڑھوں کو کھلاتی ہے، گورنمنٹ اس لیے نہیں کھلاتی.
گورنمنٹ تو ویسے بھی کسی کو نہیں کھلاتی, گورنمنٹ کا کام تو کھانا ہے, کھلانا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ ہو گیا, چلو آگے. اچھے بھی لوگ بھی ہیں بہرحال, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ گورنمنٹ میں, کچھ لوگ کھلانے والے بھی